السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ کی خیر فرمائے، عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، حاجتوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے، اور بے شمار فضائل اور برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یقین مانیں، آج جو انسان زندہ ہے اور وہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہی ہم کھا رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور اب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ ہی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ مانگنا اللہ عز و جل کی ذات سے ہے، جھکنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، جھکنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج گفتگو مختصر سی ہوگی، انشاءاللہ بہت سا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کی عبادت میں وقت گزاریں۔ اور دوسری بات، کثرت سے درود پاک پڑھنا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی ہاں، جس نے اپنے والدین کی اطاعت کی، بات مانی، نرمی اختیار کی، نرمی سے بات کی، دھیمی لہجے میں بات کی، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا بھی کیا اور نواز بھی دیا۔ اب بات کرتے ہیں نماز کی۔ تو 5 نمازیں فرض ہیں، 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو آپ کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس تحفے، یعنی ہم نماز ادا کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز فرض ہے تو ہم نماز کو ادا کریں۔ قرآن مجید ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے بھی قرآن کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک اور درود و سلام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے رہیں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کے بعد، تلاوت کے بعد وہ اسم پاک پڑھنا، یا باسطو اسم پاک ہے، اس کو پڑھنے کی کثرت کریں، رزق میں برکت ہوگی، خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور سورہ فاتحہ کی ہو سکے تو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں، سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے، بہت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں آپ کو یہ ویڈیوز ملیں گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی وہ عمل کریں کہ جو ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے، وہاں سے یہ چیز ثابت ہے۔ اب وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کی برکت بھی ہے، اس کی خیر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور خصوصاً آپ اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ فرض کے ساتھ واجب ادا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کھڑے ہو کر تکبیر کہنا یہ اہم رکن ہے۔ فرائض بھی ہے، شرائط بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے تکبیر آپ کھڑے ہو کے کہیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ واجب ہے وہ بھی اسی طرح آپ کھڑے ہو کے تکبیر کہیں گے، بعد میں بیٹھ کر نماز ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز ہے، عید کی ہے، تو آپ کھڑے ہو کے تکبیر کہیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ نرمی ہے، سنتیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نوافل آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ فرض اور واجب جو نماز ہے وہ آپ بیٹھ کر پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو تکبیر اولیٰ ہے، پہلی تکبیر ہے، وہ آپ نے کھڑے ہو کر ہی کہنی ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ آپ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ یعنی نوافل ادا کر لیں بیٹھ کر،
ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے فرض اور واجب کی، اس کی جو پہلی تکبیر ہے وہ کھڑے ہو کر، اس کے علاوہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے اور زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ کو اجازت ہے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور شریعت کے مطابق۔ اب کھڑے ہو کے عبادت کرنا افضل ہے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو کسی وجہ سے پاؤں میں درد ہے یا کوئی بھی ریزن ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، سنت اور نفل۔ اس کے علاوہ جو فرض اور واجب ہے اس کی پہلی تکبیر کھڑے ہو کے ہی کہنی ہے، اس کے علاوہ بیٹھ کر نماز ادا کی جائے گی، کوئی بھی صورت ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں جب تک دین اسلام کے متعلق ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں معلومات حاصل نہیں ہوگی، تو اس طرح کی ویڈیوز ہمیں ملیں گی۔ اب نہ جانے اس میں اب کیا راز ہے، اس میں کوئی خاص راز نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق اور جو ہمیں بتایا گیا ہے جس طرح زندگی گزارنے کے مطابق، تو ویسے تو زندگی گزارنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت عطا فرمائے اور جھوٹ سے اللہ بچائے، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو میرے دوستو، جھوٹ سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، کیونکہ گناہوں کا جو آغاز ہے، جو گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، وہ جھوٹ سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا دروازہ جھوٹ سے ہی کھلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی طرف سے ہے صبر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی اپنی مرحومین کی قبر پر مٹی ڈالے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر کی آپ تلاوت کریں کثرت کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس کی بڑی برکت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا 4 کل پڑھ کے سوئیں، ہاں جی۔ اور اب یقیناً بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو جاگنے کی دعا بھی نہیں آتی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جی، وہ کئی مسلمانوں کو آتی ہے، کہیں کو نہیں آتی، ہاں جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں سیکھتے رہیں، ہاں جی، اس کی فضیلت اور اس کی برکت ہمیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہیں گے اور اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے اور علم دین کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔